السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے عربوں کے عروج کا ایک اہم سبب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بدترین اور سب سے پچھڑی قوم عرب تھی۔ بڑی رذیل اور بڑی ذلیل قوم تھی۔ پورے روئے زمین پر ان کی پستی، ان کی ذلت، ان کی کمتری بالکل مسلم تھی۔ ان کی ذلت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے جو سپر پاور طاقتیں تھیں جیسے قیصر و کسریٰ، اتنا حقیر اور اتنا کمتر سمجھتے تھے کہ ان کے نام کو جنگڑنے کے جو پیپرز اور جو اس کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان رجسٹروں میں ان کا نام لکھنا بھی معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا تصور یہ تھا کہ اگر ان عربوں کا نام ان رجسٹروں میں نوٹ کر لیا جائے گا تو رجسٹر وہ پیپر ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حالت تھی اقوام عرب کا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی نے اقوام عرب میں علم و فن کی ایک ایسی شمع، ایک ایسی چنگاری پھونکی کہ الحمدللہ یہاں سے عربوں کے عروج کے ایام، ان کے کامیابی کے مرحلے، ان کے ترقی کے مرحلے یہاں سے شروع ہو گئے۔ وہ قوم کی جن کے اندر لکھنے پڑھنے والے بمشکل ڈھونڈنے سے ملتے تھے، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، لفظ اقرا کو اپنانے کے بعد، اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد وہاں بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء پیدا ہوئے۔ ایسے ایسے ماہرین اور ایسے ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ یورپ آج بھی تسلیم کرتا ہے۔ ان کی پستی اور ان کی ترقی کا نقشہ ایک شاعر نے نہایت ہی بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ ان کی پستی کے ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ وہ قوم جو سب سے بدترین قوم تھی، اس پہلی وحی پر عمل پیرا ہونے کے بعد، اس کو عملی زندگی میں لانے کے بعد، رب العالمین نے اس قوم کو جو رفعت، جو بلندی، جو عروج عطا کیا کہ دنیا آج بھی ان کے عروج کو تسلیم کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کے اندر ہی وہ قوم پوری دنیا پر حاوی ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے جو حکومت کی، خلافت کی تقریباً 4 لاکھ مربع میل پر امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ تو عربوں کے عروج کا مین سبب قرآن مجید پر عمل کرنا، علمی میدان میں آگے بڑھنا، علم کو اپنانا، علم سیکھنا۔ چونکہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی انہوں نے ترقی کیا۔ اس سے پہلے وہ نہایت ہی گھٹیا مانے جاتے تھے، نہایت گرے مانے جاتے تھے۔ آج جو ہم دنیا کے اندر ترقی دیکھ رہے ہیں نا، یہ ترقی، یہ عروج جسے ہم سائنس کہتے ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ تو عربوں کے عروج کا، ان کی کامیابی کا مین سبب نزول قرآن اور قرآن پر عمل پیرا ہونا، قرآن کے تعلیمات کو اپنے زندگی میں بسانا، اس پر چلنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ عملی زندگی میں قرآن کو جو نافذ کرنا، یہ ان کی کامیابی کا مین سبب ہے۔ بہرحال آج اگر ہم بھی قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیں، اپنے زندگی میں نافذ کر لیں، انشاءاللہ العظیم
ہم بھی عروج کے منازل، کامیابی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، جو عروج دیکھ رہے ہیں، اس ترقی کے اصل بانی معمار اول مسلمان ہیں۔ تاتاریوں کے حملے میں، تاتاریوں کے جنگ میں، تاتاریوں نے سب سے زیادہ انہوں نے جس چیز کو ٹارگٹ بنایا تھا وہ ہمارے علوم کو، ہمارے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی کتابوں کو، انہوں نے ہماری کتابیں لوٹی، ہمارے علوم لوٹے، ہماری کتابوں کو لوٹ کر کے اپنے لائبریریوں میں انہوں نے بھر لیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی جانب اشارہ کیا ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے شیپارا۔ کہتے ہیں حکومتیں گئی، کرسیاں چھینی، اس کا کوئی غم نہیں، غم تو علم و فن کے اس خزانے کے لٹ جانے پر ہوتا ہے جو یورپ نے، تاتاریوں نے ہماری لائبریریوں سے لوٹا، اور آج بھی ہمارے اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں جرمن کے کیپٹل سٹی برلن کے لائبریری میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کہاں تھے جب ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں کو تو دل پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا کہ ہم کیسے تھے، کہاں تھے، اور آج کہاں آ گئے، آج کیا ہو گیا۔ مسلمانوں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، اپنے زندگی میں نافذ کر لیں، تو انشاءاللہ العظیم آج بھی ہم ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔